آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی شوبز کے بہت ہی خوبصورت لوگ، اور یہ لوگ صرف صورت سے ہی خوبصورت نہیں ہوتے، یہ سیرت کے بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ تو خواتین حضرات میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے سامنے سب سے پہلے موجود ہیں زاہد صاحب۔ زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ زاہد صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، فلم، ٹیلی ویژن، سٹیج، ہر شعبے میں ان کی خدمات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ زاہد صاحب کے ساتھ موجود ہیں جی عروج ملک صاحبہ۔ عروج ملک صاحبہ بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ عروج صاحبہ بھی فن کی خدمت کر رہی ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کرونا کی وجہ سے جو آج کل حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ کس طرح متاثر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب امجد رانا صاحب۔ امجد رانا صاحب فلم، ٹیلی ویژن، سٹیج، ہر شعبے میں جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج ہم نے ان سے کرنی ہے ذرا کھل کے باتیں، اور ان سے یہ تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ کس حد تک متاثر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے ڈرامے پہ بھی بات کرنی ہے، فلم پہ بھی بات کرنی ہے، اور ڈرامے کی بہتری کے لیے بھی ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے زاہد صاحب آپ سے۔ جی بسم اللہ۔ سر، برننگ ایشو ہے کرونا کا، پوری دنیا متاثر ہے، الحمدللہ پاکستان ابھی اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کو کس طرح کے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے؟ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، فردر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو۔ بھئی احتیاط سب سے بہتر ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ احتیاط کریں گے تو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لیں گے۔ ساری زندگی ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے گزاری ہے، یہ چند ویک یا چند دن اگر ہم لوگ احتیاط کر لیں تو سب کے لیے بہتر ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی ضروری کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنا بندوبست کر کے نکلیں، جو جو ضروری چیزیں ہیں، ماسک ہے، سینٹلائزر ہے، جو بھی ہے آپ استعمال کریں۔ احتیاط سب سے بہتر ہے، بعد میں پریشان ہونے کے یا ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں یا 100 معاملات بنتے ہیں، تو گھر میں رہ لیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ جی بالکل، اور احتیاط کے بغیر بالکل بھی ہم اس بیماری سے نپٹ نہیں سکتے۔ عروج صاحبہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ پروجیکٹ بند ہیں، تھیٹر بند ہیں، فلم بند ہے، ڈرامہ بند ہے، تو کس طرح آج کل آپ مینیج کر رہی ہیں؟ اور آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے، سفید پوش ہوتے ہیں نا، وائٹ کالر جنہیں ہم کہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کس طرح مینیج ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اب ہم پہ یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، تو میں یہی چاہوں گی سب کو، تمام عوام کو یہی کہوں گی کہ آپ سب جو ہے نا مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کیجئے اور احتیاط کیجئے۔ احتیاط ضروری ہے، اور جو ہمارے ایکٹر وغیرہ سب ان سے بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ سب احتیاط کریں، اور جو ہے سینیٹائزر کو استعمال کریں، ماسک یوز کریں، اور باقی یہ کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کافی حد تک کہ بہتر ہو چکے، اور پریشانی کا سامنا تو ہو رہے لیکن پھر بھی جی بالکل، انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اور حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ امجد رانا صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ میل کمیونٹی جو ہے، ہماری آرٹسٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں بالخصوص جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ فائنانشلی کوئی اتنے بڑے پاورفل نہیں تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کس طرح کے میئرز لینے چاہیے ان کے لیے، اور کس طرح یہ سارا کچھ مینیج ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے چینل کی وجہ سے بیٹھا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فنکار صاحب حیثیت ہیں ان کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ سبھی فنکار حقدار ہیں۔ سبھی فنکار حقدار نہیں ہیں۔ ایک بندہ بڑی ہینڈسم اماؤنٹ لیتا ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا بھلا کرے۔ اور جو ہمارے چھوٹے فنکار ہیں، مثلاً کہ ایک فنکار 3000 لیتا ہے، 3500 لیتا ہے، اس کی روزمرہ کے وہ پیسے لے کے جاتا ہے، اس کے وہ خرچ ہو جاتے ہیں، اس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگ، میں سنا ہے ٹی وی چینل پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، فنکار مانگ رہے ہیں۔ فنکار کبھی بھی مانگتا، فنکار دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ہوں نا، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، میں نے نہیں مانگنا، میں مزدوری کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، ضروری نہیں اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ القاسبو حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ پسے ہوئے ہیں فنکار، ان کی ضرور مدد کریں۔ میں حکومت سے بھی کہوں گا اور مخیر حضرات سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ حقدار ہیں، وہ فنکار ہیں، وہ مزدور
مجبور ہیں, وہ کوئی بڑا آدمی ہے, وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے, اس کی مدد ہونی چاہیے. حقدار تک حق جانا بہت ضروری ہے. یہی میں آپ کے چینل کی پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں حکومت کو اپنے مخیر ذرائع. جی بہت خوبصورت بات کی ہے امجد رانا صاحب آپ نے. اور ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ آگے کر کے مانگ سکتے ہیں انہیں تو سب دے رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وائٹ کالر کہتے ہیں, وہ مانگتے کسی سے نہیں ہیں, وہ اپنی پریشانیاں اپنے دکھ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور ان لوگوں کو سرچ کریں جو ضرورت مند ہیں لیکن باہر نکل کے اپنی ضرورت کا واویلا نہیں مچا رہے. زاہد صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا اور سر پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں اس سارے معاملے میں جہاں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے, تو کس طرح آج آپ کے دن کس طرح گزر رہے ہیں؟ میری مصروفیت بھی ایسی ہے جیسی تمام پاکستانیوں کی ہے, گھر پہ ہی اپنے بچوں میں. کوشش کرتا ہوں بہت کم گھر سے نکلوں, زیادہ ٹائم گھر پہ ہی. اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں. آپ کے سامنے یہ سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا میں ایسے ہی معاملہ ہے, تو جیسے چل رہا ہے. اور یہ زاہد صاحب اچھی بات بھی ہے کہ ہم گھر میں اپنی فیملی کو ٹائم دیں, بچوں کو ٹائم دیں, اور بالخصوص آپ کی جو اسپیشلٹی ہے جس شعبے میں آپ ہیں اس کے متعلق آپ مزید اپنے نالج میں اضافہ کریں, اپنے بچوں کو مزید تعلیم کی طرف راغب کریں, کچھ بکس آپ انہیں ہیلپ آؤٹ کریں, اپنے مسز کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. جی میڈم آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا اسی کویشچن کے ساتھ. آپ کی مصروفیات ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ہماری جو فیمیل ایکٹریسز ہیں ان کا کیا آج کل مصروفیات ان کی کیا ہے؟ ہاں ایک طرح سے تو یہ صحیح ہے کہ فیملی کو ٹائم دے رہے, فیملی زیادہ وہ کر دے کہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, تو کبھی فنکشنوں میں کبھی تھیٹر میں ڈرامہ وغیرہ, تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا تھا. یہ کہ ابھی جو ہے نا اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے اور گھر میں کام وغیرہ کر رہی ہوں, بس یہ کہ ٹائم گزر جاتا ہے. اور یہ کہ بیگو جوائن کیے بس بور ہوتی ہوں تو اس وجہ سے. جی بالکل ٹھیک ہے. امجد صاحب ایک جملے میں اگر آپ بھی اسی سوال کا جواب دینا چاہیں. دیکھیں جی میری تو بڑی اچھی مصروفیت ہے, بچے مجھے پاپا ہی نہیں سمجھ رہے, میں ان کا دوست بن گیا ہوں. کہ میں نے ادھر آ یار ابو کی کر رہے ہیں, تو میں قسم کھا کے کہنا میں گھر جھاڑو دے کے آیا. تے دوسرے میرے بھرا نے واشنگ مشین لائی سی. زندگی بڑی مزیدار گزری ہے. بہترین یہ ہے کہ تسی اپنے آپ کو دھیانے لائی رکھو, نہیں تے ہر 15 منٹ بعد لگتا جی مینوں کرونا ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ناظرین, اسی کے ساتھ ہم چل کی طرف ایک چھوٹا سا بریک ہے, لوٹ کے آئیں گے تو اس پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. مشاعرہ صدیوں کی روایات کا امین ہے. مشاعرہ الفاظ کی درست ادائیگی کا سب سے معتبر ذریعہ ہے. مشاعرہ نئے شاعروں کے لیے تربیت گاہ کا درجہ رکھتا ہے. مشاعرہ عصر حاضر کے بنتے بگڑتے حالات کا ترجمان ہے. جی ہاں, ریڈ نیوز چینل پر جہان ادب کے نامور شاعروں کے سنگ طلوع سخن مشاعرہ جان کشمیری کی میزبانی میں ہر جمعۃ المبارک کو صبح 10 بجے صرف اور صرف آپ کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے. بہت خوبصورت مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. زاہد صاحب. جی سر. سر اس سیشن میں ہم بات کرنا چاہیں گے ڈرامے کی بہتری کے حوالے سے. یہ ایک بڑی پرابلم ہے اسٹیج ڈرامے کے ساتھ, ولگیرٹی. سر کس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ فیملیز کو کس طرح ہم ڈرامے کی طرف لے کے آئیں؟ دیکھیں جی, ہر چیز کو واپس لوٹ کے آنا ہوتا ہے. ڈرامے کی شکل کافی حد تک چینج ہو چکی ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس سے بھی برے حالات تھے ڈرامے کے, اب تو کافی بہتری آ گئی. آپ چلیں 8-10 سال پیچھے چلے جائیں, ڈرامہ بالکل بہت بری حالت میں تھا. اب پہلے سے بہتر ہو گیا, انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اور بہتر ہو جائے گا. اور گجرانوالہ ایک ایسا اسٹیشن ہے ڈرامے کا جہاں میرا خیال ہے سب سے اچھا ڈرامہ ہو رہا ہے, سب سے اچھا ہو رہا ہے. جو 1-2 جگہ پہ نہیں اچھا ہو رہا, وہاں پہ بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بھی اچھا کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لاہور کے برابر ڈرامہ دے رہے ہیں, الحمرا کے برابر؟ جی الحمدللہ اس وقت ہم لاہور سے اچھا ڈرامہ دے رہے ہیں.
لیکن سر وہاں فیملیز آ رہی ہیں, بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ ٹرینڈ نہیں زبیر صاحب, میرے حال کافی عرصہ سے آپ لاہور گئے نہیں, اب فیملیز بھی وہ نہیں رہی لاہور میں. پہلے ہوتا تھا, اب کرٹن کھلتا تھا, ہم لوگ دیکھتے تھے ایک رش لگا ہوا ہے, ہاؤس پیک ہے, جگہ جگہ ہمیں بچے اور فیملیاں نظر آ رہی ہیں. اب ایسا بہت کم ہے, اب کرٹن کھلتے ہیں چند ایک فیملیاں نظر آتی ہیں, اور آپ جا کے دیکھ لیں الحمرا ہو یا کوئی بھی ہال ہو لاہور کا, اس سے اچھا ڈرامہ ہم لوگ گجرانوالہ میں بیٹھ کے دے رہے ہیں. یہ کوشش ہے, ہم لوگ سارے کوشش کر رہے ہیں, ہمارے جتنے تھیٹر مالکان ہیں, آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, رائٹر ہیں, سب کی کوشش ہے ڈرامہ اچھا دو. بس اس بات پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی جنگ بھی ہے ہماری, ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں کہ ڈرامہ اچھا ہونا چاہیے, اور کوشش کرتے ہیں. چلیں جی, ہم بھی امید کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیملیز انٹرٹین ہوں, گجرانوالہ میں بھی اس قسم کا ماحول ہو کہ فیملیاں کم از کم سنڈے والے دن ہی صحیح وہ اپنے گھر سے نکلیں اچھا ڈرامہ دیکھنے کے لیے. میڈم یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا میں. خواتین کے متعلق زیادہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہماری جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ اس ولگیرٹی کا حصہ بن جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں سر, یہ تو میں اس موضوع پہ تو بالکل میں نے بات کرنی ہے کہ جو ہماری فیمیلز ایکٹر ہے تو ان کو چاہیے کہ جو رول دیا جاتا ہے اس کو زیادہ فالو کریں. اپنے آپ سے آؤٹ کلاس کے جو وہ لوگ اسٹیپ لیتی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کچھ ایسے وجوہات ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کچھ ایسے یہ لوگ وہ کرتے کہ جس کی وجہ سے فیملیاں وغیرہ نہیں آتی تھیٹروں میں. تو غلط اسٹیپ نہیں لینے چاہیے, سب کو جو ہے نا اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے. جو ڈرامے میں جو رول ہوتے ہیں تو وہی کرنا چاہیے. آرٹ کونسل والوں کے سامنے یہ لوگ کچھ کرتے ہیں اور باقی جو ہے نا تھیٹر میں وہ لوگ مطلب دوسرے طریقے سے کام کرتے ہیں, تو وہ اس چیز کے میں سخت خلاف ہوں. لیکن ایسا میڈم نہیں ہونا چاہیے. میں ٹوکنا چاہوں گا, آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں. ہمارے پچھلے پروگرام میں یہاں ڈائریکٹرز بھی موجود تھے, ہمارے ایک بڑے سینئر پروڈیوسر ہیں وہ بھی موجود تھے. تو یہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ ڈومینیٹڈ ہیں, وہ آ کے خود سے ڈائریکٹر سے کہہ رہی ہوتی ہیں یہ گانے میں نے نہیں کرنے, یہ گانا مجھے دے دیں, یہ رول مجھے دے دیں, یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے بات کرنی ہے, یہ ڈائلاگ میں نے نہیں بولنا. تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ فیمیل ایکٹریسز جو ہیں وہ خود سے آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں. جی بالکل سر, میں اسی بات پہ کہنا چاہ رہی ہوں, جو فیمیل آرٹسٹ ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو مطلب زیادہ پاپولر کرنے کے لیے خود کو وہ کہتے ہیں پروڈیوسر کا نہیں سنتے, اور پروڈیوسر جتنے بھی ہیں پڑھے لکھ کے نہیں ہیں. تو یہ کہ پڑھے لکھ کے پروڈیوسر ہونے چاہیے جن کو مطلب پتہ ہو کہ اس طریقے سے کام کروانے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا پڑھائی کم ہے اور ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں ایکٹر ہوں, میں آگے بڑھوں, اور اپنے بڑوں کا نہیں سنا جاتا. جیسے کہ جو پروڈیوسر بتا رہے, جو پروڈیوسر گائیڈ کرنا چاہ رہے, تو وہ ایکٹر فیمیل ایکٹر اس کو فالو نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا خیال ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. اور امجد صاحب یہی بات میں آپ کی طرف بڑا اہم سوال ہے جی, میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری طرف آئیں, کیونکہ میں بھی ولگیرٹی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں اس کا ریزن بتانا چاہتا ہوں کہ میں ولگیرٹی کیوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں چند ڈراموں میں ولگیرٹی نہیں کی تو مجھے پروڈیوسر کہتا ہے تو رہ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تیری فوٹو بھی چھوٹی کر دینی ہے, تیرے پیسے بھی کٹ کر دینے نے. یہ بات پروڈیوسر نے مجھ سے کی. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے ہم نکل جائیں, ہم کیوں تہمت لیں, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم اس سہیل احمد مستانہ, ببو برال, ان لوگوں کو دیکھ کے آئے ہیں جن کے ساتھ لوگ اپنی فیملی کو لے کے تصویر کھنچواتے تھے. اب تو لوگ گالی سمجھتے ہیں اسٹیج آرٹسٹ کو. یہ ہم خود پریشان ہیں, ہم اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر دیکھیں زاہد علی اچھا آرٹسٹ ہے, بہت اچھا آرٹسٹ ہے, میرے ساتھ بیٹھا, یہ نہیں, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ولگیرٹی ہوگی تو ایسے آرٹسٹوں کی حق تلفی ہوگی. ایک زلفی آرٹسٹ ہے ہمارے گجرانوالہ کا, بہت اچھی بات کرتا ہے, بڑی نائس بات کرتا ہے, اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. ایک بندہ آ کے اسٹیج کے اوپر گندی جگت کرتا ہے, پروڈیوسر اس کو پیسے بھی دیتا ہے. اور میں اپنے پروڈیوسروں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ آپ لاہور سے لے کے آتے ہیں یا کہیں سے بھی سٹار لے کے آتے ہیں, میں لاہور نہیں کہتا, لاہور بھی ہمارا اپنا ہے, وہ 6 لاکھ روپیہ لیتا ہے, وہ گندی بات کرتا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہو, اور جب چھوٹا فنکار گندی بات کرتا ہو تو اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ ولگیرٹی ہے. یہ بڑی زیادتی ہے جی. یہ پروڈیوسر کا نالج ہونا چاہیے, تھیٹر مالکان کی ضرورت ہے, جو گورنمنٹ کے ادارے ہمیں چیک کرتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے ولگیرٹی نکالنی ہے. یہ فنکار ایک لوہا ہوتا ہے پگھلا ہوا,
उसको डायरेक्टर ने सांचे में डालना है, उसका वो हैंगर बना ले, उसका वो मोबाइल बना ले, उसका वो जहाज बना ले, उसका वो तोता बना ले, ये डायरेक्टर के हाथ में है। आज के मैं डायरेक्टर को बताना चाहता हूं, डायरेक्टर के हक की बात करना चाहता हूं कि डायरेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बेचारा एक मोर है। उसको प्रोड्यूसर फोन करता है, फलां लड़की को फलां जगह गाना करवा दो, फलां लड़की को, जैसे कि ड्रामे की डिमांड है कि इस लड़की का तो गाना ही नहीं है, तो जब वो गाना होगा तो ड्रामे की हक तलफी हो गई, ड्रामा तो एक साइड पे हो गया। जब ड्रामे में गाना आता है ना तो ड्रामा स्टॉप हो जाता है, लोग उसमें से निकल जाते हैं, जो पिछला तसलसल बना होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया अमजद राना साहब। तो मेरे पास तो इस पे आप घंटा बात कर लें, मुझसे नहीं खत्म होगी, यही प्रॉब्लम है। इसको इसमें मैं किसी आर्टिस्ट का, किसी फीमेल आर्टिस्ट का, किसी एक्टर का कसूर नहीं है, ये अदारों ने ठीक करना है, प्रोड्यूसर ने ठीक करना है, डायरेक्टर ने ठीक करना है। एक्टर ठीक ही होता है, उसको आप जो मर्जी करवा ले। मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, यहां तो नहीं मैं कोई गंदी बात कर रहा, कोई वल्गैरिटी कर रहा, जो मुझसे आप पूछ रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट ही नहीं होगा तो मैंने पल्ले से करना है, तो वो फिर मैं जो मर्जी करूं, उसका जिम्मेदार फिर कोई भी हो। जी बिल्कुल ठीक। और नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है अमजद राना साहब ने। फनकार एक पिघला हुआ लोहा है, उसको आपने जिस भी सांचे में डालना है वो उसी तरह का हो जाएगा। और फनकार नहीं चाहता कि वो वल्गैरिटी करे। या कुछ लोग हैं, समझ से बालातर बात है कि चंद लोगों के लिए ड्रामा बनाया जा रहा है। अगर फैमिलीज़ के लिए ड्रामा बनाया जाएगा तो टिकट थोड़ी भी होगी, तो कम से कम रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। यहाँ हमने लेना है एक छोटा सा वक्फा, वक्फे से बाद लौट के आएंगे, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का एक बार फिर से आगाज़ करते हैं। जी ज़ाद साहब, आपने एक बहुत खूबसूरत फिल्म दी बाऊजी, हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें। जी, अभी ये बाऊजी हम लोगों ने बनाई और लगाई। सबसे खूबसूरत बात उस फिल्म की ये थी कि वो सारी की सारी फिल्म हमने गुजरांवाला में शूट की है। उसमें जितनी लोकेशन है सब गुजरांवाला की है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतनी लोकेशन है। हमारे जितने भी दोस्त फिल्म लाइन के जिन्होंने हमें देखा, प्रोमो देखा हमारा या फिल्म देखी, वो पूछने पे मजबूर हुए कि यार ये लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे। अपने शहर में इतना मवाद है काम करने के लिए, इतनी लोकेशन है कि आप जितना मर्ज़ी काम कर लें। फिर उसमें फ़नकार तकरीबन सारे गुजरांवाला के थे, सब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये कोशिश थी जो हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आया है। हमने वो सिनेमा पे लगाई, बहुत सारे शहरों में लगी। और सबसे अहम बात ये थी कि आपके पास वसाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी या सच मौजूद नहीं थी। अब मैं ये समझता हूँ कि आपका टैलेंट जो है ना, या आपका जज्बा, वो आपके वसाइल का मोहताज नहीं होता। जब आपने कुछ करने की ठान ली है फिर आप कर गुजरते हैं। सिर्फ आपके साथ टीम अच्छी होनी चाहिए, आपका टीम वर्क होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरांवाला के जितने फ़नकार हैं, ये सबको शौक़ है काम करने का, बड़े दिल से काम करते हैं सारे। ये अमजद राना बैठा है, इसको तो क्रेज़ है। हम लोग बैठे हैं, ये फ़ोन करिएगा यार रख लो शूटिंग कदों करना है, रख लो शूटिंग कदों करना है। जब आपकी टीम में ऐसे लोग शामिल होंगे जो आपको मजबूर करेंगे कि यार काम करो, फिर काम होगा। बिल्कुल ठीक है। और मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो ही अल्लाह करे ये कोरोना की वबा ख़त्म होती है, तो आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिनके मतलब आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट लिया गुजरांवाला से, और गुजरांवाला में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं मज़ीद यहाँ पे काम चाहती हूँ और तमाम थिएटरों में काम करूँगी इंशाल्लाह, और अच्छे परफॉर्मेंस करूँगी और अच्छे तरीके से काम सरअंजाम। जी बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अमजद राना साहब, देखें जी, जब कोरोना ख़त्म होगा तो मैं 1 माह छुट्टी करूँगा, क्योंकि मैंने रज के सोना है। कोरोना की वजह से नींद भी नहीं आउंदी,
ਯਾਨੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਗੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਛ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ नहीं, अल्लाह लो लॉकडाउन है, कुछ सोचो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ जो ज़्यादती की गई, जो जुल्म किया गया, आज वही जुल्म, वही ज़्यादती हर मुल्क में, हर गली, हर कूचे में हो रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये समझने की बात है, समझने की ज़रूरत है। और अमजद राना साहब, ये जुल्म, ये ज़्यादती मुसलमानों के साथ सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये फ़लस्तीन से लेके और कई शाम तक, दूर दूर कई ममालिक में ये सारा कुछ चलता रहा। ज़ाद साहब, आपकी तरफ फिर आना चाहूँगा। कोरोना की वजह से जहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ये लॉकडाउन जो है, इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं आपकी नज़र में? जिस तरह कि अमजद राना साहब ने कहा कि इसने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है, अब हम फैमिलीज़ को टाइम दे रहे हैं, पता चल रहा है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, बेगम की मसरूफियत क्या थी पहले हमें नहीं पता था, हम घर में नहीं होते थे। दुनियादारी से हट के आप जब सारी सिचुएशन को गौर से देखते हैं तो आपको समझ आती है कि बस एक अल्लाह ही है, बाकी और कुछ नहीं। जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितना भी हम लोग एडवांस चल रहे थे, सब कुछ एक साइड पे हो गया और सिर्फ अल्लाह की ज़ात रह गई। तो ये एक वाक़या हम सबको नज़र आ रहा है और इस बात को हमें दिल से और अपनी रूह से तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है और कुछ हो नहीं सकता। हम लोग घर पे बैठे हैं, फजूल बैठे हैं, तो कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो अदा कर सकते हैं हम लोग। पहले तो चलो जी आप निकले हैं, दुकान पे नहीं नमाज़ पढ़ सका, रास्ते में था जी नहीं नमाज़ पढ़ सका, सबसे अच्छा बहाना मेरे कपड़े ठीक नहीं, मैं नमाज यार बाद में पढ़ लूँगा। अब तो आप घर पे बैठे हुए हैं हर तरह से पाक साफ। बिल्कुल ठीक है। अमजद राना साहब, आपकी तरफ एक क्वेश्चन और लेके मैं आऊँगा। देखो जी, करोना नाल ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਟਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਟੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਆਖਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀ डकैती सारे खौफ मुक जाएंगे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ने घरों ही नहीं निकलना। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि इससे बहुत से मसाइल कम हो जाएंगे। मैडम, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। लास्ट पे ये बताइए कि ख़वातीन को लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो हो रहे, फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ये कि फ़ायदा भी है, घर में ज़्यादा टाइम दे रहे और जो है ना घर में सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रख रहे। मैं ख़वातीन सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग रोज़ की रूटीन बनाएं। अगर ये कोरोना ख़त्म हो भी जाए फिर भी आप लोग यही रूटीन बनाएं, सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखें, और ये नहीं कि कुछ ही टाइम के लिए किया जाए और फिर इस चीज़ को आप लोग। अमजद साहब, आप आफिर में बता रहे थे कुछ ख़वातीन को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी जी, देखो सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही ख़वातीन ਨੂੰ ਨੇ। किस तरह? अच्छा जी, ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਚ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਵੇ, ਕਦੋਂ ਭੁੱਕਣਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਕਰੋਨਾ। चलिए, हम लोग तो घर पे कर रहे हैं धागे से, लेकिन आप बताइए आप कहाँ से बनवा कर आए? ਜੇ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਲੰਗ ਨਿਕਲੇਗਾ।
جی بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. ناظرین، خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی. یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر مغل کو ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بھائی صاحب مجھے ایک پیکٹ مولی واشنگ پاؤڈر دیجیے گا. آپ یہ والا لیں. نہیں یہ والا نہیں، اصلی مولی واشنگ پاؤڈر. ایک ہی بات ہے، وزن میں زیادہ قیمت میں کم اور پیکنگ کتنی زبردست. ایک ہی بات ہے، اصل نوٹ سے قیمت کم ہے لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے. دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاؤڈر ہی خرید رہے ہیں، جس کا زبردست فارمولا دے کپڑوں کی ایسی اجلی دھلائی جو کسی عام واشنگ پاؤڈر کے بس میں نہیں. بھائی صاحب کوئی اچھا سا واشنگ پاؤڈر دے دیں. آپ مولی واشنگ پاؤڈر لیجئے، کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ نہیں. مولی واشنگ پاؤڈر. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم، صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ.